اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کا روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سب ویور سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے اور آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، تو اس مبارک دن میں درود پاک کی فضیلت ضرور بتاؤں گی کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو فل یکثر الصلاۃ علیہ، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو آپ سب مل کر بھی رضا الہی پانے کی خاطر، ثواب کمانے کی خاطر سب مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ذو الحجۃ الحرام اپنی خوشبوئیں اور بہاریں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کریم کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر صبر و رضا کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام نے ذی الحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ بے شک اللہ کریم تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اور 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی اپنے بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرمایا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح آ جاتی ہے کہ کیا ہمیں اگر اپنے رب تعالیٰ کی کوئی بات ماننی پڑے تو کیا ہم مانتے ہیں؟ ہم صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کر اپنے رب تعالیٰ کے آگے اپنا سر خم کر لیا۔ تو جب ہمیں اپنا دین بچانے کی خاطر اپنا سر خم کرنا پڑے تو کیا سوال آتا ہے کہ کیا ہم اپنا سر خم کرتے ہیں؟ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، اگر ان کا نام آ جاتا ہے تو کیا ہم تلواریں لے کے گھر سے باہر نکلتے ہیں؟ ہمیں تلواریں لے کے گھر سے باہر نکلنا چاہیے کہ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جن کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی، اگر ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے سرعام گھومنے لگ جائیں تو ہم مسلمانوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہوئے گزر گئی۔ جب بھی حکم خداوندی آیا تو آپ نے تعمیل کرتے ہوئے کبھی گھر والوں کو شرک سے روکا تو کبھی قوم کو نیکی کی دعوت دے کر ان کی مخالفت جھیلی، کبھی بادشاہ وقت کو توحید و رسالت کا پیغام حق سنایا تو کبھی اپنی قوم کے ہاتھوں آتش کدے میں جلنا پڑا۔ بڑی چاہتوں اور مرادوں کے بعد بڑھاپے میں حاصل ہونے والی شیر خوار بیٹے کو اس کی والدہ کے ساتھ لک و دک یعنی ویرانہ و بیابان اور چٹیل میدان میں رب کریم کے حکم کے بغیر کسی دنیاوی سہارے کے اکیلا چھوڑ دیا، تو کبھی اس بیٹے کے نرم و نازک گردن پر اپنے ہاتھوں سے چھری چلانے تک نہ گریز کی۔ الغرض آپ علیہ السلام کی تمام زندگی اطاعت الہی میں بسر ہوتی نظر آتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی داستان حیات کا ایک ایک گوشہ رضائے الہی میں راضی رہنے کا درس دیتا ہے۔ تو انہی کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہم ان کی یاد میں ایسے مناتے ہیں کہ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اور ان کی یاد تازہ کرتے ہیں
اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا دن جو ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور جمعۃ المبارک کا مبارک اور بابرکت دن ہے۔ جمعۃ المبارک جسے مومنوں کی عید کہا گیا ہے۔ اس میں ایک تو کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں ہر بندہ مومن کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ ہر بندہ مومن کی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ تو وہ وقت جو ہے دعا کا وہ بہت کم ہے، اسی لیے کثرت سے، میں سارا دن نہیں کہتی بلکہ پنجگانہ نماز بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو یہ بھی بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے ہاتھ میں تسبیح وغیرہ رکھ کر کثرت سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا آج کا جو وظیفہ وہ ذی الحجہ کے دوسرے جمعے کا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ ذی الحجہ میں بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، اور عام جو جمعۃ المبارک کے دن آتے ہیں ان میں بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا، آپ کی ہر بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی، آپ جو کہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا جو ہے کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے، آپ لوگ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ابھی جمعے کا دن ختم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے، آپ نے یہ ضرور کرنا ہے وظیفہ۔ تو وظیفہ سن لیجئے، کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جب جمعۃ المبارک کا دن آج ہے جیسے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ بہنیں جو ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد، اور جو بھائی ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد۔ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے، وہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ وہ پہلے تو آپ نے غسل کر لینا ہے، پاک صاف ہو جانا ہے، اس کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک کم از کم 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا وہابو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، وہ آپ نے کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ جتنا ہو سکے عصر کی نماز تک آپ نے اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، اور جتنا ہو سکے لگاتار آپ پڑھتے رہیں، اور جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے آپ کی ہر حاجت، بڑی سے بڑی جو مشکل ہے، آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری کر دے۔ تو دیکھیے گا جمعۃ المبارک کے صدقے میں آپ کی ہر دعا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل جوائن کریں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیا کریں تاکہ ہر آنے والی جو میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو مل سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔